ایسے رکھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دین کی محنت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت دی۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ محنت پر ہی دین کی احیاء، اشاعت اور دین میں حقیقت پیدا ہوگی۔ دین زندہ ہوگا اور اللہ کا دین پھیلے گا۔ اور اعمال میں حقیقت پیدا ہوگی محنت سے۔ اگر محنت کمزور ہوگی تو دین کے اعتبار سے کمزوری ہوگی۔ اور یہ شخص دین کی اشاعت کا ذریعہ نہیں بنے گا، سبب نہیں بنے گا۔ کیونکہ کرتے اللہ ہیں، اللہ ہی اپنے دین کو زندہ فرمائیں گے اور اللہ ہی اپنے دین کو عالم میں ہر کچے پکے مکان میں داخل فرمائیں گے۔ تو اللہ ہی انتخاب فرماتے ہیں۔ کام کرنے والے کی فکر، قربانی، صفات۔ کام کرنے والے کی فکر، اس کی محنت اور اس کی صفات پر اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرماتے ہیں کس کو اپنے دین کے احیاء کے لیے، اشاعت کے لیے استعمال کرنا۔ اور دین میں حقیقت جو پیدا ہوگی وہ بھی محنت ہی سے۔ اگر محنت کمزور ہوگی اور محنت زندگیوں میں نہیں ہوگی اور محنت میں ترقی نہیں ہوگی تو ایسی کمزور اور ناقص محنت کے راستے سے جو دین زندگیوں میں آئے گا وہ شکل والا ہوگا، حقیقت سے خالی ہوگا۔
اللہ کی ذات حق ہے، دین بھی حق ہے۔ جیسے اللہ کی ذات زندہ جاوید ہستی کا نام ہے، حی ہے، زندہ، ہمیشہ سے، ہمیشہ کے لیے، ایسے ہی اللہ کا عطا کردہ دین یہ بھی زندہ ہے، لیکن اس دین میں حیات پیدا کرنے کے لیے اور زندگی پیدا کرنے کے لیے جان مال کی قربانی شرط ہے۔ یہ دین قربانی چاہتا ہے، جانوں کی بھی، مالوں کی بھی۔ تو پھر انشاءاللہ اس قربانی کے راستے سے جو دین زندگیوں میں آئے گا اس کے اندر حقیقت ہوگی۔ اور جسے حقیقت ملتی ہے اس کام میں محنت کے ذریعے، جسے حقیقت ملتی ہے وہ خود اپنی تشکیل کرتا ہے۔ جس کی تشکیل کرنی پڑے تو وہ یہ سمجھے کہ حقیقت سے بہت دور ہے، جس کی تشکیل کرنی پڑے ادنا درجہ، آخری درجہ، کم سے کم درجہ ترتیب کا، جس کی تشکیل کرنی پڑے ترتیب کے اعمال کے لیے، تو یہ سمجھے کہ وہ حقیقت سے ناآشنا ہے، حقیقت سے بہت دور ہے۔ کیونکہ قربانیوں کے بعد کام کی حقیقت اور کام کا نفع جسے کھلتا ہے تو وہ اپنی ترتیب خود بناتا ہے، اگلے تقاضوں کے لیے، آگے کے تقاضوں کے لیے وہ خود اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اسے دھکا نہیں دینا پڑتا، اس کی فکر نہیں کرنی پڑتی۔ کام کا نفع ایسا ہے، کام کی حقیقت ایسی ہے۔ جب تک میری فکر کی جا رہی ہے، مجھ کو بار بار ترغیب دی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے، تو ابھی حقیقت میرے سینے پہ کھلی نہیں ہے، چاہے میں بات کیسے ہی کر لوں، کتنی اچھی۔ تو محنت کے راستے سے، قربانی کے راستے سے صحابہ پر حقیقت کھلی تھی، اس لیے ہر ایک اپنی تشکیل خود کرتا تھا۔ باپ بیٹے ہیں تو باپ کہہ رہا ہے کہ مجھ کو جانا ہے، آپ ٹھہرو، تو بیٹا کہہ رہا ہے والد صاحب آپ ٹھہر جائیے، مجھے جانا ہے۔ اس کے اندر بھی حقیقت کھلی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی حقیقت کھلی ہوئی ہے۔ تو صحابہ کو حقیقت ملی تھی قربانیوں کے راستے سے، قربانیوں کے ذریعے۔ تو اپنی تشکیل خود کرتے تھے اگلے تقاضوں کے لیے، ان کو ترغیب نہیں دینی پڑتی تھی۔ بلکہ کوئی کسی وجہ سے رہ جاتا تھا تو
اسے دلاسا دیا جاتا تھا، جذبہ اتنا تھا لگانے کا اور قربان کرنے کا، لیکن کسی وجہ سے رہ جاتا تھا تو اسے اللہ کے نبی دلاسا دیتے اور اللہ قرآن کی آیتیں اتارتے دلاسا دینے کے لیے۔ جذبہ ایسا تھا۔ محنت سے 3 چیزیں بدلنا ہے۔ دیکھیے، تبدیلی کا نام ہے تبلیغ۔ زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے تو یہ سمجھ لیجئے کام ہو رہا ہے۔ کیونکہ اعمال نبوی اعمال ہیں۔ اتنے ذی قوت اور پاورفل اعمال اس زمین پر نہیں ہیں۔ نبوی اعمال سے زیادہ ذی قوت، ذی اثر اعمال جب سے دنیا بنی ہے اب تک کوئی عمل نہیں ہے نبوی عمل سے زیادہ قوت والا اور نبوی عمل سے زیادہ اثر دکھانے والا۔ تو تبدیلی مقصود ہے، زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے۔ یقین کے اعتبار سے، طریقے کے اعتبار سے، جذبے کے اعتبار سے، تو یہ سمجھے کام ہو رہا ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہو رہا ہے، تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تو یہ سمجھ لیجیے کہ کام کا دھوکہ ہے۔ اگر تبدیلی نہیں آ رہی ہے اور ترقی نہیں ہو رہی ہے اعمال کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، تو یہ سمجھے کہ کام کا دھوکہ ہے۔ میں اپنے آپ کو کام والا سمجھ رہا ہوں، لیکن بھائی میں دھوکے میں چل رہا ہوں، کیونکہ کام کرنے کا، محنت کرنے کا لازمی نتیجہ اور اثر ہے کہ زندگی میں تبدیلی آئی۔ تو 3 لائن سے تبدیلی پیدا کرنا ہے۔ ایک ہے یقین کی تبدیلی، جو بنیاد ہے۔ اس تبدیلی کے بغیر، اس تبدیلی کے پیدا ہوئے بغیر، یقین کے ٹھیک ہوئے بغیر زندگی کے اندر حقیقی دین نہیں آ سکتا، اعمال نہیں آ سکتے جس کا مطالبہ ہے اللہ کی طرف سے۔ ایمان اور اعمال صالحہ کا مطالبہ، تو اعمال صالحہ حقیقت کے اعتبار سے نہیں آ سکتے جب تک کہ یقین کی تبدیلی نہ ہو۔ ہاں، ظاہر کے اعتبار سے اعمال کر سکتے ہیں اور اعمال کی کثرت بھی کر سکتے ہیں، ظاہر کے اعتبار سے اعمال بھی کر سکتے ہیں اور اعمال کی کثرت بھی کر سکتے ہیں۔ نماز پر نماز، عمرے پر عمرہ، حج پر حج، خوب تسبیح اور خوب تلاوت، یہ سارے اعمال مطلوب ہیں، مندوب ہیں، انہی کو زندہ کرنے کی محنت ہے۔ لیکن ان اعمال میں حقیقت اور روح پڑے گی وہ یقین کی تبدیلی سے۔ دل سب سے پھر جائے، دل کا رخ سب سے ہٹ جائے، دل کی نگاہ سب سے ہٹ جائے اور ایک اللہ پر نگاہ جم جائے، ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں، ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں، ہر حال میں اللہ کے علاوہ کوئی نظر نہ آئے،
دل کسی کو نہ دیکھے، دل میں بس ایک بات، اللہ ہی کریں گے۔ دل میں صرف ایک بات کہ اللہ ہی کریں گے۔ اگر دل مخلوق کی طرف جھانک رہا ہے تو یقین کی کمزوری ہے۔ دل اللہ سے جڑا نہیں ہے، اس لیے مخلوق کی طرف جھانک رہا ہے۔ اور جب تک یقین نہیں ٹھیک ہوگا، جب تک اللہ سے ہونے کا یقین ٹھیک نہیں ہوگا، تب تک اس بات کی بصیرت بھی نہیں پیدا ہوگی کہ سارے مسئلے اللہ تعالیٰ حل کریں گے، اور اللہ کے دین کی محنت سے حل کریں گے، اور اللہ کی رضا والے اعمال سے حل کریں گے۔ صحابہ پر احوال آتے تھے، حالات آتے تھے، حاجات ان کی بھی تھی، ان کے دل میں خیال بھی نہیں آتا تھا مخلوق کا۔ احوال میں، حالات میں، حاجات میں، ضروریات میں مخلوق کا خیال بھی نہیں آتا تھا۔ ایک صاحب بیت اللہ میں عبادت کر رہے تھے، بزرگ تھے، کسی نے کہا کہ تمہیں نماز میں، مسجد میں دنیا کی یاد آتی ہے، دنیا کا خیال آتا ہے جیسے ہم لوگوں کو آتا ہے؟ تو کہنے لگے کہ نہ نماز میں آتا ہے، نہ نماز کے باہر آتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ نماز میں آتا ہے، نہ نماز کے باہر آتا ہے۔ یقین کامل ہے، اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، ہم مخلوق سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے نماز میں بھی اللہ یاد نہیں آتے، نماز کے باہر بھی اللہ نہیں یاد آتے۔ ہم مخلوق سے جڑے ہوئے ہیں، نماز میں بھی اللہ یاد نہیں آتے، اس لیے نماز کے باہر بھی اللہ یاد نہیں آتے۔ یاد آنے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی زبان سے کہہ دے اللہ اللہ، اصل یاد آنا یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حکم میں اللہ کے دھیان کے ساتھ لگ جائے، اور اللہ کی یاد اتنی دل کے اندر سما جائے کہ اللہ کی نافرمانی کے وقت اللہ کا دھیان اسے اس نافرمانی سے روک دے۔ یہ ہے دھیان اور یہ ہے یاد۔ تسبیح لے کے بیٹھا ہوا ہے اور سامنے سے کوئی غیر محرم گزر رہی ہے، اس کو دیکھ بھی رہا ہے، یہ ذاکر نہیں ہے۔ کیا بھائی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بھائی؟ اور بریک نہیں ہے آپ پر، یہ غافل ہے، اسے اللہ یاد نہیں ہے، یہ غافل ہے، اسے اللہ یاد نہیں ہے۔ ذاکر تو وہ ہوتا ہے عمل کے وقت نیت کا جسے استحضار ہوتا ہے، وہ ذاکر ہے۔ ذاکر تو وہ ہوتا ہے جو عمل میں اللہ کے دھیان کے ساتھ لگتا ہے، اور ذاکر وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کی یاد اسے نافرمانی سے روک دیتی ہے۔ یہ ذاکر، یہ ذکر کرنے والا۔ تو یقین کی تبدیلی سب سے پہلی بنیاد ہے، یقین کی تبدیلی۔ جس کا یقین اللہ کی ذات پہ ہوگا وہ روزی کے تعلق سے بہت مطمئن ہوگا،
رزق کے تعلق سے اس کے دل میں بڑا اطمینان ہوگا، بلکہ اللہ کی تقسیم پر اور اللہ کی عطا پر دل سے راضی ہوگا۔ اللہ کی تقسیم پر اور اللہ کی عطا پر دل سے راضی ہوگا، تو فکر نہیں سوار رہے گی ہر وقت کیسے بڑھانا، کیسے آگے بڑھنا، تو دل سے راضی رہے گا۔ رضا بالقضاء، اللہ کی تقسیم ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں مقابلہ کرنے سے منع فرمایا ہے کہ کمپٹیشن مت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ مت لگاؤ، دوسروں کو مت دیکھو۔ پیدا کرنے والے اللہ ہے، خالق اللہ ہے، سب کی ضرورت اللہ جانتے ہیں، اور سب کی ضرورت کے اعتبار سے اللہ انتظام فرماتے ہیں۔ ہماری اولاد ہے، ہم کو فکر رہتی ہے اس کے کاروبار کی سیٹنگ کی، اس کے نکاح کی، اس کے فلاح کی، اس کے گھر کے انتظام کی، اس کو ہر چیز کی، جبکہ ہم ذریعہ بنے۔ وہ جس نے پیدا کیا ہم کو بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی، ساری کائنات کو جس نے پیدا کیا اور جو محبت کرتا ہے، بندوں کو چاہتا ہے، ودود ہے اللہ کا نام، 99 نام میں سے ایک نام ہے الودود، اپنے بندوں کو چاہنے والا۔ تو جو بندوں کو چاہے گا وہ بندوں کی ضروریات کا انتظام نہیں فرمائے گا۔ تو جو اللہ سے جڑے گا، جس کا اللہ سے تعلق ہوگا، وہ رزق کے اعتبار سے مطمئن ہوگا، وہ کمائیوں میں جائے گا بھی، لگے گا بھی تو حکم سمجھ کر اور اعتدال کے ساتھ، خوف کے ساتھ نہیں۔ کمپنی کا آفر آیا، آ جائیے، اتنی پیمنٹ ہے لیکن آپ کو داڑھی منڈانی پڑے گی، کیا بھائی اتنا ملے گا، لیکن ہماری کمپنی کا نام ہے کہ بھائی یہاں تو چلتے نہیں ہیں۔ تو یہ تو نوکری کو لات مارے گا۔ رزاق کون ہے؟ روزی کون عطا فرماتے ہیں؟ یہ نہیں پہلے تھوڑا سائڈ سے چھوٹا کروں، پھر دھیرے 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 معاملہ ختم۔ تو اللہ رب العزت نے سب کا انتظام فرمایا ہے، تو اللہ سے جڑنے والے اللہ کی تقسیم پر راضی رہتے ہیں۔ صحابہ ایسے اللہ سے جڑے ہوئے تھے اور اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ تھا کہ جو اللہ رب العزت ان کے مقدر کا ان کو عطا فرماتے تھے، اس کے آنے سے بھی ان پر گرانی ہوتی تھی۔ بہت بھاگ دوڑ کر کے نہیں، ایک صحابی رسول ہے، مال آ گیا تو چہرے پر فکر کے آثار ہیں، چہرہ پریشان کن ہے۔ تو بیوی نے دیکھا کیا بات ہے، پوچھا کائے پر پریشان ہے بھائی، کائے پر پریشان ہے؟ مال آ گیا تو پریشان ہے۔ تو بیوی نے پوچھا کیا بات ہے، چہرے پر پریشانی کے آثار ہے؟ تو کہنے لگے کہ مال آ گیا ہے، اب اس کا کیا انتظام کروں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو سب کا یقین اللہ سے اور آخرت کی طرف، محنتیں کی تھی انہوں نے گھروں پر، اپنی مستورات پر۔ صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستورات کو دین کی محنت میں ساتھ ساتھ لے کر چلتے تھے، ساتھ ساتھ روز اول سے
روز اول سے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لگوایا اور خوب لگوایا. ایسا تصرف فرماتے جیسے اپنا مال. ایسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے لگوایا اور خوب لگوایا، اور اتنا لگوایا کہ عرب کی سب سے زیادہ مالدار عورت انتقال کے وقت قریب آیا تو آپ کے کپڑے پر پیوند تھے، ساتھ لیا. اس لیے اپنے بڑے فکر ہم کو دلا رہے ہیں کہ مستورات کو محنت میں ساتھ میں لو. محنت میں ساتھ میں لو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ نے ڈالی ہے. قرآن میں صریح آیت ہے، صاف صاف. اپنے آپ کو، اپنے اہل کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اور بچانے میں یہ کہ ان کو محنت کر کے ان کو دیندار بنانا. جیسے محنت کے راستے سے ہمارا یقین تبدیل ہوگا اور یقین کے راستے سے ہماری زندگیوں میں دین آئے گا اور دین پر ہی اللہ رب العزت ہماری دنیا آخرت بنائیں گے، ایسے ہی مستورات بھی محنت کے راستے سے ان کا بھی یقین بدلے گا، اور محنت کے راستے سے یقین بدلے گا، اور یقین کے راستے سے ان کی زندگی میں بھی دین آئے گا، اور دین کے ذریعے ہی اللہ ان کی دنیا آخرت بنائیں گے. پہلے دن سے ساتھ میں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرماتے تھے، بہت دشوار ہوتا تھا سفر اس زمانے کا، اور دین کی محنت کا سفر، لمبے لمبے، بھوک والا، پیاس والا، دھوپ والا اور خوف والا، تنگیوں والا، گرمیوں والا، سردیوں والا، سخت سخت حالات میں آپ سفر فرماتے تھے. لیکن ان سخت حالات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی نہ کسی زوجہ محترمہ کو ساتھ میں رکھتے تھے. ابھی تک تو ہم نے نہیں لیا ہے، ابھی تک ہم نے لیا نہیں اس کو کہ ہماری گھر کی مستورات بھی محنت میں ساتھ ہو جائے. ان کا بھی یقین محنت کے ذریعے بدلے گا، اور اللہ انہیں بھی دین محنت کے ذریعے دیں گے، اور اللہ انہیں بھی فکر آخرت محنت کے ذریعے دیں گے. یہ بات ابھی دل کے اندر اتری نہیں. اس لیے بھائی ایک نیت یہ پورا مجمع کرے کہ انشاءاللہ ایک تو گھروں کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم شروع کریں گے، جہاں شروع ہے اس کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ. اور ایک بات یہ، کسی سے مشورہ نہیں کرنا ہے، یہ مشورہ ہو چکا ہے. 2 مہینہ عمومی جماعت میں جائیں گے، تیسرے مہینہ ہم ماں مستورات ہی جائیں گے انشاءاللہ. نیت کرتے بھائی انشاءاللہ. دیکھو یہ 2 بنیادی پکڑ لیں گے، انشاءاللہ مستورات کا سارا کام اللہ تعالیٰ قابو میں لا دیں گے. یہ 2 بنیادیں ہیں. گھر کی تعلیم 5 اعمال کے ساتھ، 5 اعمال کے ساتھ، صرف کتاب نہیں پڑھ لینا ہے، 5 اعمال کے ساتھ. اور ہر تیسرے مہینے میں سہ روزہ لگنا شروع ہو جائے گا. آگے کی ساری ترتیب ایک سرا ہے، یہ مستورات کے کام کا ایک سرا ہے. اس کے ذریعے انشاءاللہ اجتماعی تعلیم کے ٹھکانے بھی بڑھیں گے. اس کے ذریعے انشاءاللہ عشرے، چلے اور پھر بیرون کی جماعتوں کی تشکیلیں بھی ہوگی، قابو میں آئیں گی. اور پھر انشاءاللہ گھروں کا ماحول بنے گا اور محلے کا ماحول بنے گا، اور دین کی محنت کرنا بہت آسان ہو جائے گا. پہلے دن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت میں مستورات کو بھی شریک کیا. صحابہ یہاں جو سنتے وہ جا کر گھروں کے اندر بتلاتے، سکھلاتے، سمجھاتے. جو سنتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو سنتے وہاں جا کر سمجھاتے، سکھلاتے، بتلاتے. اور پھر بھی کچھ نہیں سمجھ میں آتا تو صحابیات پوچھتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں 1 دن متعین فرمایا تھا، جو ہفتے واری اجتماعی تعلیم ہے ہماری مستورات میں، 1 دن آپ نے متعین فرمایا تھا. تو ذہن بنا ہوا تھا بیوی کا. بیوی کہنے لگی کیا بات ہے، آپ کے چہرے پر بہت فکر کے آثار ہیں. تو کہنے لگے مال آ گیا ہے.
اب سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا کیا انتظام کروں. تو وہی مزاج ہے آخرت کا اور وہی مزاج ہے اللہ پر لگانے کا. بیوی نے رائے دی کہ ہمارے بہت سارے رشتہ دار ایسے ہیں جو غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، آپ ایسا کیجئے سارا مال ان میں تقسیم کر دیجئے. تو بس یہ مشورہ سنا، چہرے کا رنگ بدل گیا، چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے. اور سارا مال تقسیم کر دیا تو جیسے کوئی بوجھ تھا جو اتر گیا. اللہ سے ایسے جڑے ہوئے تھے اور اللہ کے خیر کا یقین ایسے نکلا ہوا تھا، ان کے لیے سونا مٹی برابر. ان کے دلوں کے اندر یہ یقین تھا کہ ہماری ضرورت اللہ پوری فرمائیں گے، میرا کام اللہ کریں گے، میرا مسئلہ اللہ حل فرمائیں گے. تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو تو آگے کے لیے چلتا کرو کہ آخرت بن جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ سے قرب بڑھے. جانی قربانی مالی قربانی دونوں سے اللہ کا قرب ملتا ہے. تو اور لگا کر اور قریب ہو رہے تھے اور اپنے کام بنوا رہے تھے. یقین جمع ہوا تھا، دل بس اللہ کی طرف، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں. کریں گے تو اللہ. یہ حقیقت دل کے اندر اتر چکی تھی. اس لیے کوئی کسی معاملے میں کسی کی طرف نہیں دیکھتا تھا، بلکہ بڑے بڑے حالات میں صحابہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تذکرہ نہیں فرماتے تھے. بڑے بڑے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تذکرہ نہیں فرماتے تھے، اللہ سے کہتے تھے. بھائی بڑی محنت ہے، یہ ہمارا راس المال ہے، یہ ہماری پونجی ہے، یہی ہماری بنیاد ہے. اگر یہ کمزور ہو گئی تو پھر سب کام ہوتا رہے. اگر یہ کمزور ہو گئی تو پھر کیا نفع ہم نے اٹھایا اس کام سے؟ اس کام کا اصل نفع تو یقین کی تبدیلی ہے کہ مخلوق سے یقین ہٹے اور اللہ کی ذات کا یقین جمے. اس میں ترقی ہے تو کام ہو رہا ہے. حالات آئے، احوال آئے، ساتھیوں کی طرف میں دیکھ رہا ہوں، لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہوں، میرا کام کس سے بن جائے گا، ادھر نگاہ ہے، کس کی تشکیل کروں جس سے میرا کام بن جائے، میرا مسئلہ حل ہو جائے. تو یہ مسئلے پر مسئلے آئیں گے اور یہ گتھتا چلا جائے گا. یہ گتھتا چلا جائے گا اسی کے اندر. اس نے غلط راستہ چنا ہے، اس کا یقین غلط ہے، اس نے راستہ بھی غلط چنا ہے. یقین غلط ہے، راستہ بھی غلط چنا ہے. ابھی اور اس میں جو الجھتا چلا جائے گا اور مخلوق کی محتاجگی بڑھتی جائے گی. مخلوق کی محتاجگی اور بڑھتی جائے گی. یہ مخلوق کا محتاج ہر معاملے میں. ہم کو محنت کرنی ہے بھائی، ہم کو محنت کر کے یہ نکالنا ہے اور ہر حال میں اپنے آپ کو اللہ کا محتاج بنانا ہے. وہ اللہ جو قادر مطلق ہیں، وہ اللہ جن کے پاس خزانے ہیں، وہ اللہ جو داتا ہے، وہ اللہ جو ہمارا بھلا چاہتے ہیں، وہ اللہ جو ہم سے محبت فرماتے ہیں، وہ اللہ جو ہم کو دینے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. اس سے جڑنا. تو یقین کی تبدیلی یہ اثر ہے.
آگے کی باتیں تو آگے ہیں، جب تک یقین تبدیل نہیں ہوگا آگے کا معاملہ ہی ٹھیک نہیں ہوگا، کہ اعمال ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے۔ اعمال کی روح تو صحیح یقین ہے، اعمال کی روح تو صحیح یقین ہے۔ یقین ٹھیک نہیں ہے، مخلوق کے تاثر کے ساتھ دل بھرا ہوا ہے اور اعمال کر رہا ہے، تو اس اعمال سے کیا نفع اٹھائے گا؟ اللہ کی ذات سے، اللہ کی ذات سے نفع اٹھانے کے لیے دل اللہ کے تاثر سے بھرنا ہے، اس کے لیے محنت ہے۔ روزانہ کرو، نکلو، مقام پر جمو، مسجد کو وقت دو، گشت کرو، ملاقات کرو، سارے اعمال جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی ذات کا یقین بھرے اور اللہ کے غیر کا یقین نکلے۔ ہمارا دل صرف اللہ کی طرف دیکھے۔ تو یقین کی تبدیلی، تو اللہ کے نبی نے محنت فرمائی تھی، دو اعتبار سے محنتیں فرمائی تھی جن سے صحابہ کا یقین بدلا، صحابہ کے طریقے بدلے، صحابہ کے جذبے بدلے۔ وہی محنت ہے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی، آپ نے دو اعتبار سے محنت کرائی تھی، ایک تو خروج اور دوسرا مقام، ایک تو خروج اور دوسرا مقامی محنت۔ ان دو محنتوں کے ذریعے سے صحابہ کا یقین بدلا، صحابہ کا طریقہ بدلا، رواج سے اور ماحول سے اور سوسائٹی کے چلن سے سارے طریقے سنت پر آئے، سارے طریقے، ہر لائن کے طریقے، ہر لائن کے طریقوں میں سنت آئی، اور اسی محنت کے ذریعے ان کے جذبات بنے، جذبات بدلے۔ سب کا جذبہ ایک، اللہ کو راضی کرنے کا، اور سب کا جذبہ ایک، آخرت میں اللہ سے لینے کا، سب کا جذبہ ایک۔ تو خروج کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوسطاً 6 سے 7 مہینہ نکالا، اوسطاً۔ ویسے مزاج ایسا بنایا پوری امت کا آپ نے کہ جب جس تقاضے کے لیے جس کا طے ہو جائے وہ اس تقاضے پر اندر کے جذبے سے تیار۔ دیکھو یہ ہے اصل دعوت اور دین کے، جس تقاضے کے لیے جس کا مشورے سے طے ہو جائے، جہاں کے لیے طے ہو جائے، جس وقت کے لیے طے ہو جائے، جس کے ساتھ طے ہو جائے، جس علاقے کے لیے طے ہو جائے، جس موسم میں طے ہو جائے، وہ اندر کے جذبے سے اپنی سعادت سمجھتے ہوئے بشاشت قلبی کے ساتھ تیار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری محنت کے ذریعے پوری امت کا یہ ذہن اور یہ جذبہ آپ نے بنایا تھا۔ اس لیے جس کا لگتا تھا وہ اپنے آپ کو سعید سمجھتا تھا، مبارکبادیں دی جاتی تھی۔ شوہر شہید ہو گیا، بیوی کو مبارکباد دی جاتی تھی، باپ شہید ہو گیا، بچیوں کو مبارکباد دی جاتی تھی، مبارک ہو، مبارک ہو، تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، مبارک ہو، تمہارے والد شہید ہو گئے، تمہارے والد اللہ کے راستے میں کام آ گئے، ان کی جان کام آ گئی۔ یہ جذبہ بنا تھا سب کا، جو لگ جائے جس اعتبار سے، اور کوئی مخلوق سے بدلہ لینا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ ساری محنت کا، سارے لگانے کا، ساری قربانیوں کا بدلہ صرف وہ اللہ سے لینا چاہتے تھے، اور اس میں اکثریت اور سبھی کا یہی جذبہ تھا کہ وہ آخرت میں بدلہ لینا چاہتے تھے، اللہ سے بھی دنیا میں بدلہ نہیں لینا چاہتے تھے۔ کہ آخرت میں ملے۔
اس لیے جب صحابہ کے پاس قربانیوں کے بعد، کیونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، لگانے پر اللہ دیتے ہیں، قرآن میں اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا، اللہ وعدے کے سچے ہیں کہ ایک کا 10 تو دنیا میں لوٹائیں گے، اللہ کا وعدہ، یہ موعود ہے، اس کو مقصود نہیں بنانا ہے۔ مقصود اللہ کی رضا ہے، مقصود آخرت ہے۔ موعود کا یقین ہونا چاہیے کامل، کیونکہ موعود کے یقین کے بغیر کام میں جمنا اور کام کے لیے قربانیاں دینا بہت مشکل ہے۔ وعدوں کا یقین نہیں ہوگا تو کام پر جمنا بہت مشکل، اور کام کے لیے قربانی دینا بہت مشکل، اور خاص کر ایسے حالات میں جب کہ کسی تقاضے پر ایسا لگ رہا ہے کہ سب اجڑے گا، نقصان ہوگا، بگڑے گا، نوکری چھوٹ جائے گی، کاروبار چوپٹ ہو جائے گا، ایسے علاقے میں بھیج رہے، صحت خراب ہو جائے گی، ایسے حالات میں تو اگر اس کے دل کے اندر اس بات کا یقین نہیں ہے تو یہ نہیں جم سکتا۔ موعود کا یقین نہیں ہے، اللہ کے وعدوں کا یقین نہیں ہے، اللہ کے وعدوں کا یقین نہیں ہے تو یہ ان حالات میں نہیں جم سکتا، یہ کمپرومائز کر لے گا، آگے پیچھے ہو جائے گا، آگے پیچھے کر لے گا۔ موعود کا یقین جماتا ہے، استقامت پیدا کرتا ہے، ہر حال میں کام کرنے کی اندر سے طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، لیکن یہ مقصود نہیں بننا چاہیے۔ تو اللہ نے چونکہ وعدہ فرمایا ہے تو اللہ رب العزت نے جب صحابہ کی قربانیوں پر اپنے وعدے پورا فرمانا شروع فرما دیا، اور دنیا آئی، چیزیں آئی، عزتیں آئی، عہدے آئے، تو صحابہ بجائے خوش ہونے کے روتے تھے، کیونکہ انہوں نے نیت کی تھی اللہ سے لینے کی اور آخرت میں لینے کی۔ تو جب اللہ لوٹاتے تھے تو وہ روتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا صحابہ سے، جس حال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اسی حال میں ملنا۔ کیا فرمایا؟ جس حال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اسی حال میں ملنا۔ تو کسی کے پاس چند درہم، زیادہ نہیں، چند درہم، 10 12 14 درہم آ گئے، اللہ کے حبیب نے جب فرمایا تھا اس وقت نہیں تھے تو اس پر رو رہے۔ کیا آپ نے فرمایا تھا جس حال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اسی حال میں ملنا، ہمارے پاس تو یہ آ گیا اور یہ آ گیا اور یہ آ گیا اور یہ آ گیا۔ نگاہ اللہ پر، کرنا اللہ کے لیے، لینا اللہ سے۔ اگر نگاہ اللہ پر نہیں ہوگی تو آدمی دعوت کے تعلقات کو اپنی دنیا کے لیے استعمال کرے گا۔ جب محنت کرتے ہیں نا تو لوگوں میں ایک بھائی یہ ذمہ دار ہیں اور یہ ساتھی ماشاءاللہ صفات والے ہیں، یہ قربانی والے ہیں، اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ محنت کرنے پر اللہ رب العزت دلوں کے اندر، تو جس کی نگاہ اللہ پر رہے گی، جو اللہ کے لیے کرے گا، اور جس نے اللہ سے ہی لینے کی نیت کی کر رکھی ہے، وہ تو بچے گا۔ ورنہ لوگ ان تعلقات کو اور ان حیثیتوں کو جو دعوت کی محنت کی وجہ سے اللہ دیتے ہیں، وہ اپنی دنیا کے کاموں کے لیے اور دنیا کے تقاضوں کے لیے استعمال کریں گے۔ دنیا کے کاموں کے لیے، دنیا کے تقاضوں کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے اپنی بیوی سے کو مشک تولنے سے منع کیا۔ خوشبو وہی تو تولے گا، جو تولے گا اس کے ہاتھ میں لگے گا ہی۔
کتنی احتیاط ہے. تو صحابہ آنے پر روتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ تو آزمائش ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بڑی وسعت تھا. تو آپ رونے لگے اور فرمانے لگے آپ ڈر رہے ہیں، آپ ڈر رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے عمر کے ذلیل کرنے کا فیصلہ تو نہیں کر لیا. کیا بھائی کیا فرما رہے ہیں؟ امیر المومنین حضرت عمر علاقے فتح ہو رہے ہیں، وہاں کے سونے چاندی آ رہے ہیں، وہاں کی عورتیں بادیہ بن کے آ رہی ہیں. اور خرچ کا یہ حال ہے کہ پہلے مہینے میں بیت المال خالی کرتے تھے، پھر 15 دن میں کرنے لگے، پھر ہفتے میں کرنے لگے، پھر روزانہ بیت المال خالی کر دیتے تھے. خرچ کا یہ حال ہے. اس پر بھی رونا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے عمر کے ذلیل کرنے کا فیصلہ تو نہیں کر لیا. کہ اگر یہ خیر کی چیز ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آتی. میرے زمانے میں یہ آ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے عمر کے ذلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ایسے ڈرتے تھے. اور جو اسی حال میں گئے ان کی زندگی دیکھ کر رشک کرتے تھے. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نوجوان گھر سے نکال دیے گئے، قربانی دی، 1 سال مدینہ میں محنت کی، دین سکھایا، امامت کی، قرآن پڑھایا، پھر احد کے اندر شریک ہوئے اور کام آ گئے. ماں نے جب باپ نے بھگا دیا تھا تو ماں نے رحم کھا کر باپ نے سارے کپڑے اتروا کر بھگا دیے تھے، جبکہ 200 درہم جوڑا کے جوڑے پہنتے تھے. سارے کپڑے چھین لیے، سب چھین لیا اور بغیر کپڑے کے نکال دیا باہر. ماں نے چادر دے دی، وہی چادر پوری زندگی ان کے بدن پر تھی اور اسی چادر میں احد میں آپ شہید ہوئے. تو صحابہ آپ کی زندگی پر رشک کرتے تھے کہ مصعب کے کیا کہنے ہیں کہ جس حال میں رہے اسی حال میں چلے گئے. انہوں نے کچھ بھی نہیں لیا دنیا سے، کچھ نہیں لیا. نکاح بھی نہیں ہوا تھا، نکاح بھی نہیں ہوا تھا. بدن کے جوڑے پر ہی اس میں بھی ایسے پیوند لگے ہوئے تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو آپ رونے لگے. یہ مصعب ہیں، ان کا کیا حال تھا اور آج کس حال میں ہیں. لیکن مہاجرین کا علم جھنڈا آپ کے ہاتھ میں تھا اور اللہ کے لیے کام آ گئے. یقین اللہ پر جمے. اللہ کی ذات حق ہے، اللہ کے خزانے حق ہیں اور ان سے نفع اٹھانے کا اللہ رب العزت نے، نفع اٹھانے کے لیے اللہ نے ہمیں اعمال دیے ہیں. یہ جتنے اعمال ہیں یہ سب کے سب اللہ کے خزانے سے براہ راست نفع اٹھانے کے لیے اللہ نے عطا فرمائے. اس کی استعداد پیدا ہوگی. ہمارے دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت، خدمت، یہ سارے اعمال کے راستے سے اللہ کا یقین گہرا ہوگا، مضبوط ہوگا اور یہ اللہ سے فائدہ اٹھائے گا. کوئی مسئلہ ہوگا، اگر اس نے محنت کر کے اپنے اللہ سے تعلق پیدا کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے شکل پیدا فرما دیں گے. چاہے معاملہ کتنا ہی پیچیدہ ہو، چاہے معاملہ کتنا ہی دشوار ہو،
کہا زمین اور آسمان، زمین اور آسمان سب مل کر اس کے ساتھ اگر مکر کریں تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ کھول دیں گے. ایک دو نہیں، بولے یہ ایسا کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، اس کی وجہ سے میرے دنیا کا کام نہیں بن پا رہا ہے، اور یہ میں آگے نہیں بڑھ پا رہا ہوں، وہ بھلا ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں. اگر اس کا اللہ سے تعلق ہے، زمین آسمان سب مل کر مکر کریں اس کے ساتھ، اور یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور یہ اللہ سے تعلق والا ہے، اور اس کا اللہ کی ذات پر یقین ہے، اور اس کی نگاہ اللہ پر جمی ہوئی ہے، اور یہ اللہ پر اعتماد کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بیچ میں سے اس کو نکال دیں گے. نہ زمین آسمان سب مل کر بھی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتے. وہ طاقت پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں محنت دی ہے. رفتہ رفتہ پیدا ہوتی ہے طاقت، رفتہ رفتہ پیدا ہوتی ہے، مستقل محنت کرنے سے پیدا ہوتی ہے، پابندیوں سے محنت کرنے سے پیدا ہوتی ہے، مکمل محنت کرنے سے پیدا ہوتی ہے. 5 سال کا بچہ کتنا معجون کھلاؤ اس کو، مہنگا مہنگا، وہ بالغ ہونے والا کیا بھائی بالغ ہو جائے گا؟ کیا فرما رہے؟ 5 سال کا بچہ خوب معجون کھلائے ایک سے ایک تو بالغ ہو جائے گا؟ نہیں، رفتہ 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 ایک وقت آئے گا کہ وہ بالغ ہو جائے گا. مستقل، مسلسل، جیسے یہ گھڑی کا کانٹا مسلسل مستقل چل رہا ہے. شروع کرنے لگے جماعت. اچھا، مستقل مسلسل محنت کرنے سے یہ اعمال ہلکے سادہ نظر آتے ہیں. سادہ، جیسے نماز ہے، دیکھو نماز بالکل سادہ سمجھ میں آتی ہے. کیا ہے؟ ایک شخص کھڑا ہے، پھر رکوع میں گیا، سجدے میں گیا، ظاہر میں تو بالکل سادہ سا عمل ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اس کی نماز پر تو غیبی نظام میں فیصلے ہو جائیں گے، تبدیلی ہو جائے گی. اس کے سجدوں پر تو اللہ کے عرش میں کوہرام مچ جائے گا. سادہ عمل ہے. ایسے سارے اعمال دعوت ہے. خروج کا عمل ہو چاہے مقام کا عمل ہو، بالکل سادہ سیدھے. بس اس سے نفع اٹھانے کا ایک ہی راستہ ہے، صحیح نیت، صحیح جذبے کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، محنت میں جمے رہنا اور آگے بڑھتے رہنا. صحیح نیت، صحیح جذبے کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، مشورے کی پابندی کے ساتھ، منمانی سے نہیں، منمانی سے نہیں. منمانی قربانی کو مردود کر دیتی ہے. منمانی قربانیوں کو، چاہے کتنی بڑی قربانی دے، منمانی سے کر رہا ہے تو اللہ کے یہاں مردود ہو جائے گی. اس کے اندر بناؤ کی بجائے اس قربانی کے ذریعے بگاڑ پیدا ہوگا. قربانی تو بناؤ پیدا کرنے کے لیے، قربانی ہی سے تو بناؤ پیدا ہوگا، لیکن اس نے منمانی کی، اس نے تابعداری نہیں اختیار کی. اپنے من سے. بہت سارے بیچارے ہیں، ان کی قربانیاں دیکھ کر رشک آتا ہے، لیکن ان قربانیوں کے ذریعے جس سطح پر وہ دعوت اور دین کی رہنی چاہیے وہ نہیں ہے. اور وجہ، اصل وجہ من مانی. تو من مانی کا تو کوئی یہاں کوئی خانہ ہی نہیں ہے.
منمانی کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ اصرار اور پریشر بنانے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ منمانی کو تو چھوڑ دو، کسی چیز پر اصرار کہ نہیں یہی آپ طے کر دو گے ٹھیک ہے میں مان لوں گا لیکن یہی ہونا چاہیے، یا ایسا پریشر بنانا یہی رخ ہونا چاہیے، یہی جوڑی ہونی چاہیے، یہی ساتھی ہونا چاہیے، یہی امیر ہونا چاہیے، کوئی گنجائش نہیں ہے اس کام میں، گنجائش ہے ہی نہیں۔ اگر اس کے اصرار پر، اس کے پریشر پر اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو اس فیصلے سے اللہ خیر کو نکال لیں گے، خیر کو نکال لیں گے، اور یہ دے گا قربانی بننے کے لیے، اور بگاڑ لے کر آئے گا، بڑا بگاڑ لے کر آئے گا، اور یہ اس کی ذات کا ہی بگاڑ نہیں ہوگا، اس کے ذریعے دوسروں کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہوگا، اور یہ بگاڑ کا اور بلکہ یوں سمجھے فتنے کا سبب بنے گا۔ شیطان فتنے کا سبب بنا، سارے شر کا سبب بنا، مانا نہیں۔ آدم علیہ السلام سارے خیر کا سبب بنے، سرنڈر ہو گئے، اطاعت کر لی۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ بھائی اللہ ہمیں بھی خیر کی چابی اور شر کا تالا بنائے، اور ہم سے بھی اللہ تعالیٰ خیر کا کام لے، اس مزاج پر آنا پڑے گا، اور اللہ کے راستے میں نکل کر یہ مزاج بنانا پڑے گا، محنت کر کر کے۔ چلنے والے میرے جیسے بہت ہیں، ابھی ایک جماعت چلی تو امیر صاحب کہنے لگے کہ بھائی وہ تو معاملہ ایسا تھا کہ ہم تو سوچے پرانے ہیں، کچھ لوگ، سب نہیں بھائی، تو ہم تو سوچے پرانے ہیں لیکن سمجھ میں آ گیا بھائی کتنی منمانی ہے۔ یا تو من کو ہی توڑنا ہے، من کو ہی توڑنا، من کی بات یہاں نہیں چلتی کیا بھائی؟ یہاں تو وہ چلے گی جو مشورے سے طے کیا گیا ہے، اطاعت کی بات چلے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ بڑی ترقی دیں گے۔ تو پھر کے اللہ کے راستے میں پھر کے اپنا یہ مزاج بنانا ہے کہ اپنا کوئی مزاج نہ رہے، بس تابع داری کے ساتھ، ایسے جیسے اونٹ ہوتا ہے جس کے بھی تابع کر دو وہ چلتا ہے، کہا ایسے تابع داری کے ساتھ ہم کو موت تک چلنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ کیا بھائی؟ صرف چلنا ہی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کچھ اعمال اس وقت ختم کر دیں، کچھ اعمال کو سامنے رکھ کر یہ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ میں بھی کام میں چل رہا ہوں، کبھی کبھی لگا لیتا ہوں 3 دن، کبھی مرکز آ جاتا ہوں، بھلے سے قیام نہیں کرتا ہوں، مشورے میں نہیں آتا ہوں، لیکن بھائی میں بھی کام میں چل، نہیں بھائی ایسا نہیں، کام میں لگنا، کام میں جان جھونکنا، اس کے بغیر اپنا دلی تعلق اس کام سے نہیں ہوگا۔ ہاں نفع ہے ماشاءاللہ، بہت نفع ہو رہا ہے، دنیا میں بہت کام ہو، دینداری زندہ ہو رہی ہے اور فلاح ہو رہا ہے، کارگزاریاں سنیں گے، سنائیں گے، خوش ہوں گے، اپنا دلی تعلق، اس قلبی تعلق اس کام سے ہوگا، اس کام میں کھپنے سے۔ کیا بھائی؟ کام میں کھپنے سے، اور روزانہ تھک کر چور ہونے سے، روزانہ آج جوڑ تھا، آج پھلا تھا تو ہم کیے ماشاءاللہ تھک گئے، ایسا نہیں، روزانہ کام کی نسبت پر، دعوت کی نسبت پر، اعمال کی نسبت پر روزانہ تھک کر چور ہو جانا، چاہے اللہ کے راستے میں رہے چاہے مقام پر رہے۔ یہ سارے نبیوں کی سنت ہے، اور اس کے بغیر ان اعمال میں جان بھی نہیں پڑے گی۔ جب اعمال میں ہی جان نہیں پڑے گی تو ان اعمال کے اثرات ہمارے اجسام پر، ہمارے قلب پر، ہماری زندگیوں پر، اور پھر ان اعمال کے اثرات ہمارے گھروں میں اور علاقے میں، محلے میں کیسے پڑیں گے؟ یہ مزاج بنانا ہے۔
حضرت فرما رہے ہیں کہ تنظیموں کا مزاج یہ تھک گئے، اب کہا کہ آرام کرو، اب تو بہت تھک گئے دن بھر، اب آرام کرو، جبکہ دعوت کا مزاج یہ تھک گئے، اب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اب ایسے تھکان کی حالت میں یہ 2 رکعت پڑھے گا، اعضاء شکستہ ہے، ساتھ نہیں دے رہے ہیں، اور یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ کی توجہ کو یہ 2 رکعت کھینچ لے گی، اللہ کی رحمت کو۔ اطمینان ہے، آرام ہے، راحت ہے، ایسے میں 10 رکعت 20 رکعت پڑھے، اس کا انکار نہیں، نہ اس کا اخفاف ہے، لیکن یہ 2 رکعت اللہ کی رحمت کو کھینچ لے گی، اور پھر اس 2 رکعت کے بعد یہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے فیصلے کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ اس کی سنیں گے۔ تو یہ ملے گی سارے نبیوں کی زندگی میں، تھک کر چور ہوتے تھے اور پھر اللہ کے سامنے زاری کرتے تھے۔ اب زاری بھی کم ہو گئی ہے، کیا بھائی؟ آنسو تو معدوم ہوتے جا رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، ایسا نہیں بھی سب کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، لیکن آنسو تو معدوم ہوتے جا رہے ہیں، کیا بھائی؟ آنسو تو معدوم ہوتے جا رہے ہیں، آنسو تو معدوم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کام آنسوؤں سے چلے گا، اور کام تھک کر چور ہونے سے چلے گا، اور قربانیوں سے چلے گا۔ اس کے لیے بھائی دیکھو، ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ جن حضرات کا جو ہے 4 مہینہ لگ چکا ہے، ایسے حضرات ارادہ فرمائیں 5 مہینہ بیرون کے لیے، ہمت کر کے اللہ کے بھروسے پر، ہمت فرما کر اللہ کے بھروسے پر۔ بولو بھائی، ہمت کر کے بولو اور پکی نیت کے ساتھ کھڑے رہو، اللہ ضرور لے جائیں گے، رکاوٹیں کتنی بھی ہوں۔ ماشاء اللہ، مہینہ بھی بولتے جائیں تو اچھا رہے گا۔ شکیل بھائی، ہمارے موسیٰ بھائی، مہینہ بھی بتلا دیں۔ مہینہ ستمبر۔ امین بھائی، مہینہ جی 15 شعبان سے، یہی 15 شعبان انشاءاللہ۔ اور بولو بھائی، ارے بھائی، سب سے پہلی جماعت جو نکلی ہے نا اللہ کے نبی کے زمانے میں، وہ بیرون کی جماعت تھی، اور ماں مستورات تھی، اور بہت دور گئے 2000 کلومیٹر، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور آپ کی بچی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی تھی، جبکہ بیمار تھی، بیماری کی حالت میں۔ بیرون کی جماعت، لوگ کہتے ہیں نہیں ابھی طبیعت صحیح نہیں، ابھی میں نہیں جاؤں گا 4 مہینہ بیرون، جب ٹھیک ہو جاؤں گا تب ارادہ کروں گا۔ ہمت فرمائیں، جو پہلے سے ارادہ کیے تو وہ اعادہ فرمائیں۔ ماشاءاللہ، بیت السلام سے جماعت رہے گی انشاءاللہ۔ بولو 5 ماہ بیرون۔ اور فرمائے بھائی، اچھا بھائی 25 جنوری سے 4 مہینہ اندرون بتاؤ، ملک میں لگانا ہے 4 مہینہ، بولو 25 جنوری سے بتلائے بھائی، ساتھی ذرا جلدی جلدی بتلائے۔ 25 جنوری کہاں سے عنوان ہے کہ نہیں سے؟ بولو بھائی 25 جنوری سے 4 مہینہ، مرکز سینٹر سے عنوان ڈالیں، وہاں کے ساتھی پہل کریں۔ آپ بھی ہیں اس میں؟ ماشاءاللہ۔ اور بولو بھائی، بولو 4 مہینے کے لیے بتلائے۔ جنوری، فروری، مارچ تک بتلائیں۔
بولو بھائی، مسجد قباء سے، نور مسجد سے جماعت ہے پوری 4 مہینے کی ماشاءاللہ 15 شعبان سے. بولو مسجد 4 مہینے کی جماعت کب سے؟ 25 جنوری ماشاءاللہ. اور بولو بھائی. بولو بھائی ساتھی، کب سے؟ ماشاءاللہ. مسجد عیدو کمپاؤنڈ فروری 4 مہینے کی جماعت ہے. اور بولو بھائی، اور فرمائے بھائی. افراد بھی بولے، جماعت بھی بولے. اچھا بھائی، اس مجمع میں جو علماء کرام تشریف فرما ہیں ان سے درخواست ہے کہ ان کا حلقہ لگتا ہے سامنے کے ہال میں، تو وہاں تشریف لے جانے کی زحمت گوارہ فرمائیں. علماء کرام تشریف لے جائیں بھائی. جی مومن مسجد، مسجد سلام بیت السلام. جی کھجور پورہ سے 15 شعبان سے ماشاءاللہ. اور فرمائے بھائی، اور بتلائیں. ہاں تو دعا کر لیتے نا، دعا میں ہو جائے گا، 5-7 منٹ مل جائے گا. الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ خطائے سے درگزر فرما دیجیے. اے اللہ آپ بڑے معاف فرمانے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو توبۃ نصوحہ بنا دیجیے. توبہ پر استقامت عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہمیں تمام گناہوں سے عافیت سہولت آسانی کے ساتھ پاک صاف فرما دیجیے. اے اللہ کام کے لیے قبول فرما لیجیے. اے اللہ دین کی محنت کے لیے قبول فرما لیجیے. یا اللہ ہمیں اس کام پر استقامت عطا فرمائیے. اے اللہ ہم نہیں جم سکتے، یا اللہ ہم نہیں چل سکتے، یا اللہ ہم نہیں آگے بڑھ سکتے. اے اللہ جمانے والے آپ ہیں، چلانے والے آپ ہیں، آگے بڑھانے والے آپ ہیں. اے اللہ ہم سب کو اس کام کے لیے اے اللہ قبول فرما لیجیے. اے اللہ قبول فرما لیجیے. اہل نہیں ہیں اہل بنا دیجیے. اے اللہ اہل نہیں ہے اہل بنا دیجیے. اے اللہ بہترین تربیت فرمائیے. اے اللہ بہترین تربیت فرمائیے. اے اللہ یقین کی تربیت فرمائیے. اے اللہ ہمارے طریقے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے بنا دیجیے. اے اللہ سنتوں کا شوق عطا فرمائیے، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے.
ہر لائن کی سنت کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق